حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير ولا حول ولا قوة إلا بالله توكلت على الحي الذي لا يموت والحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على باعث الخلائق أجمعين سيد الأولين والآخرين أشرف الرسل وخاتم النبيين خير المبشرين والمنذرين سيدنا ونبينا وشفينا ومولانا أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين الهداة المهديين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. لا سيما إمام العصر وناموس الدهر بقية الله في أراضين روحي وأرواح العالمين له الفداء. تعجیل ظہور امام حق کے لیے صلوات پڑھیں. اللهم صل على محمد وآل محمد واللعن على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى لقاء يوم الدين. أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه بسم الله الرحمن الرحيم لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون. صلوات بر محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. تم کو جنت مل تو جائے گی مگر ایک شرط ہے. ماشاءاللہ. تم کو جنت مل تو جائے گی مگر ایک شرط ہے. تم وہاں تک آ تو جاؤ ہر جہاں تک آ گئے. تم وہاں تک آ تو جاؤ ہر جہاں تک آ گئے. اور شور ماتم سن کے دروازہ جو کوئی بند ہوا. کیونکہ ماتمی آ رہے ہوتے ہیں گھر کے دروازہ سے بند ہو. شور ماتم سن کے دروازہ جو کوئی بند ہوا ہم سمجھ جاتے ہیں قاتل کے مکان تک آ گئے. میں قبل اس کے معروضات ہدیہ کروں. یہ آج کراچی میں ایک انتہائی روح فرسا واقعہ جو ہمیشہ یہ واقعات ہو رہے ہیں. آج مسلمانوں کی کم بختی اور بد نصیبی کا یہ عالم ہے کہ اس مہینے میں محترم محرم مہینے میں
حرمت والے مہینے میں یا سید الشہداء کی شہادت کے ایام منا رہے ہیں، مسلمان جو ہے وہ گزر گیا ہے ان تمام تصورات سے، چاہے ماہ محرم ہو، ماہ سیام ہو، کوئی بھی مہینہ ہو، اور کوئی بھی جتنے بھی ہمارے خداوند متعال کی طرف سے حدود ہیں، وہ ساری اب ہم ان سب سے بے پرواہ ہو گئے، اور عین حال اسلام کا شور ہے، ہر بندے کی زبان پہ اسلام اسلام، اسلام کا خطرہ، اسلام کی مدد، اسلام کی ترقی، قرآن کے تلاوتیں، قراءت، شبینیں، مجالس، محافل، اس کے بعد مواعظ، خطبات، جمعہ، کتابوں کی پبلشنگ اور یہ تدوین، تالیف، اتنا ہر طرف، لیکن جتنا یہ ظاہری اعتبارات ہم اسلام پہ عمل کرنے کے ایسے، لیکن روح اسلام وہ مفقود ہوتی ہوئی نظر آتی ہے۔ اور آج مجھے وہ رئیس امروہی رحمۃ اللہ علیہ کسی زمانے میں جنگ میں ان کا ایک قطع لکھا جاتا تھا، مجھے اتفاق سے یاد آیا، تو وہ دن تھے کہ جب پاکستان میں کچھ چینی کی قلت تھی، کھانے والی چینی میں میٹھی شکر، تو اس کارڈ پہ ملتی تھی، تو انہوں نے اس مناسبت سے وہ قطع لکھا جس کا ایک شعر مجھے یاد ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ قحط شکر سے تلخیاں کچھ اور بھی پیدا ہوئیں، قحط شکر سے تلخیاں کچھ اور بھی پیدا ہوئیں، نقطہ چینی بڑھ گئی اتنی کہ چینی گھٹ گئی۔ تو آج اسلام کے نام پہ ہونے والے یہ سب پروگرام تو بہت ہیں، ہمارے جیسے علماء کی بھی کمی نہیں ہے، لیکن وہ جو روح اسلام ہے، وہ جو روح تبلیغ ہے، وہ جو روح اخلاق مصطفیٰ ہے، اس پہ کوئی ہمیں عملی زندگی میں وہ یمن و برکت نظر نہیں آتی۔ خداوند ہم سب کو توفیق عطا کرے اور ان ظالموں کو کیف کردار تک پہنچائے، اور متاثرین کو خدا صبر و ہمت عطا فرمائے، بھی صبر و برداشت کرنے کی جو موجود رہے۔ اور جو اس حادثے میں ایک بچی کے بارے میں سنا ہے کہ وہ اپنے خالق حقیقی سے جا ملے، تو خدا ان کے درجات بلند کرے، جہاں جہاں مومنین و مومنات ہیں خدا سب کے مال جان عزت اولاد آبرو کی محافظت فرمائے، اور خدا بے برکت سید الشہداء اور ان کے ذکر کے اور اس عظیم قربانی کے جس کو اللہ نے عظیم کہا وَفَدَيْنَهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، وہ جو مراسم حج میں قربانی ہے اللہ کے حکم سے ہوئی تھی، وہ بھی بڑی عظیم قربانی تھی، مگر اللہ نے اسے عظیم نہیں کہا، اس قربانی کو جس میں مبدل کیا، جس سے بدلہ اسے عظیم کہا، اور وہ اس حقیقت کربلا میں وہ سامنے آئی خواب ابراہیم کی تعبیر۔ تو یا اللہ اس عظیم و بے بدل قربانی کا واسطہ ہماری اسلام کی اس ڈوبتی ہوئی اور ڈولتی ہوئی ناؤ کو ساحل مراد تک پہنچا، ہمارے اعمال کی اصلاح فرما، اور ہمیں ایسا انسان بننے کی توفیق و ہمت و لیاقت و شائستگی عطا فرما کہ جیسے تیرے بندے کو ہونا چاہیے، جیسے حسین کے نوکر کو ہونا چاہیے، جیسے محمد مصطفیٰ کے غلام کو ہونا چاہیے۔ صلوات پڑھ لیجئے محمد والے۔ ساتھیوں، میں آپ کے سامنے سورہ مجادلہ کی آیت کی تلاوت کرتا ہوں۔ ارشاد رب العزت ہے کہ آپ کوئی ایسی قوم نہیں دیکھیں گے، یعنی ایسا ممکن نہیں ہے کہ ایک بندہ، اس قوم کا کوئی بندہ یا وہ قوم، میں نے ایسے مجموع بات کی گئی ہے، وہ اللہ پہ ایمان رکھتے ہوں اور آخرت پہ بھی ایمان رکھتے ہوں، کیونکہ اللہ پہ ایمان کا لازمہ یہی ہے کہ پھر جب اللہ کو مان لیا تو اس کے بعد پھر جس کو اللہ منواتا جائے گا اس کو ماننا پڑے گا۔ تو اس میں جملہ آخرت بھی آ جاتی ہے، سب سے آخری بات اللہ نے کر دی، اس کے درمیان اللہ اور آخرت تک درمیان میں بہت سے اور بھی سٹیپس ہیں کہ جن کا ماننا بہرحال ضروری ہو جاتا ہے۔ تو پھر ایسا نہیں ہو سکتا کہ اللہ اور آخرت کو مانتے ہوں تو پھر وہ کبھی بھی اللہ اور رسول کے دشمنوں کے متعلق ان کے دل میں کچھ ہمدردی ہو، کچھ محبت ہو اور کچھ خیر خواہی ہو۔ لا یوادون من حاد اللہ ورسولہ، کبھی بھی کوئی ود محبت نہیں رکھیں گے اللہ اور رسول کو۔ من حاد اللہ ورسولہ، جو اللہ اور رسول سے دشمنی کرے گا، چاہے وہ دشمنی کرنے والا
لوکان آباہم، ان کے آبا ہوں، ان کے ابنا، ان کے بیٹے ہوں، ان کے بھائی ہوں، ان کے قبیلے والے ہوں۔ اگر اس طرح کا ایمان ہے کہ صرف اللہ کے ہو گئے اور اللہ والوں کے ہو گئے اور اللہ کے مخالفین سے کوئی سروکار نہ رکھا، تو پھر کیا ہوگا؟ اس کا نتیجہ یہ اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، پھر یہی ہیں کہ جن کے لیے ایمان لکھا جا چکا، کہ جن کے لیے ایمان ثابت ہے بلا شک و تردید۔ وَأَيَّدَهُمْ بِرُوحٍ مِّنْ، اور پھر ہم نے ان کی تائید کی روح من، اپنی طرف سے جو ہماری روح ہے، روح ملائکہ کے ساتھ، سید الملائکہ کے ساتھ ملائکہ سے ان کی تائید ہوئی، روح من۔ وَيُدْخِلْهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا، اور پھر یہ جنت میں بھی یہی لوگ داخل کیے جائیں گے، پاک و پاکیزہ مقام میں، کہ جو انتہائی خوبصورت مقام ہے، اس کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، اس کی خوبصورتی، درخشندگی، اس کا اس میں ذکر ہے۔ اور ایسا نہیں ہے کہ فقط جنت دکھائی جائے گی اور پھر اسے نکال لیے جائیں گے جیسے دنیا میں ہم آتے ہیں، اگر یہ جنت نہیں، مگر بہرحال ہے، یہ نکلنے ہی کی چیز ہے، اس سے جانا ہی بہرحال سزاوار ہے، لیکن ہم جانا نہیں چاہتے، لیکن مجبوراً اور شکوہ کرتے ہیں، جی وہ پتہ بھی نہیں چلا تو زندگی ختم ہو گئی، وہ خدا نے بلا بھی لیا، تو وہاں ایسا کوئی خطرہ، کھٹکا، دھڑکا نہیں ہوگا کہ وہاں نکلنے کی کوئی بات نہیں ہے، ہمیشہ رہیں گے، ہمیشہ جوان رہیں گے، خالدین فیہا۔ اور سب سے بڑا انعام رضی اللہ عنہم، اللہ ان سے راضی ہو گیا، ورضوا عن، اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ اور پھر اللہ کہتا ہے کہ رضایت تو ہمارے مل چکی، یہ بھی اطمینان، اولئک حزب اللہ، یہ میری پارٹی ہے، یہ میری جماعت ہے، الا ان حزب اللہ هم المفلحون، اور فقط فلاح پانے والے اللہ ہی کی جماعت ہے۔ ایک جگہ یہ بھی ہے کہ حزب اللہ ہی غالبون ہے۔ صلوات پڑھ لیجیے محمد وعلی محمد۔ اس ذہن میں بہت سی باتیں ہیں، آپ دیکھیں قرآن کا ایک بطن ہے، ایک اس کے ظاہر ہے، ایک اس کا باطن ہے، باطن کے آگے بواطن ہے، اور بواطن کے اور ڈیپ میننگز ہیں، لہو ظاہر ولہو بطن ولہو بواطن ولہو عبدن، اور اس میں الی 70 عبدن، کہ یہاں تک کہ 70 اس کی ڈیپ میننگ ہے جو چھپے ہوئے ہیں عام ظاہری نگاہوں سے، بلکہ ایک حدیث میں یہ بھی ہے کہ ما من حرف فی حروف القرآن الا له 70 الف معنی، لفظ نہیں، حرف، ایک لیٹر۔ اب لفظ اللہ میں الف لام ہے اللہ، یہ 4 حروف ہیں، لام دو دفعہ تکرار ہوئے، تو ایک کوئی ایسا حرف نہیں قرآن میں جس کے 70,000 معانی نہ ہوں۔ اب میرے دوستو، یہ ہمارے تصورات سے بلند ایک چیز ہے، کیونکہ ہم دنیا میں دیکھتے ہیں ایک بہت بڑا ادیب، بہت بڑا فصیح و بلیغ انسان جو الفاظ استعمال کرتا ہے، ہماری لغت میں بڑی رچ لغت ہو، کوئی بھی کسی زبان کی، عربی ہو سب سے بڑی بہترین زبان ہے، یا انگریزی ہو، دنیا کی مختلف زبانیں، تو ایک زبان میں ایک میننگ کو ادا کرنے کے لیے 2 یا 3 الفاظ تو مل جائیں گے، لیکن جس کو ہم کہتے ہیں ایک لفظ ہے جو ذو معنی ہے، اس کے 2 معنی تو ہو سکتے ہیں، ایک معنی کے لیے 2 یا 3 لفظ تو ہو سکتے ہیں، اس سے زیادہ نہیں ہو سکتے۔ ہاں البتہ عربی میں کہا جاتا ہے کہ بعض اوقات ایک ہی مفہوم کے یا ایک ہی مطلب کے اور معنی کے لیے کئی الفاظ ہیں، جو کہتے ہیں مترادفات، و الفاظ مترادف ہیں، ایک ہی معنی پہ دلالت کرتے ہیں، جیسے انسان ہے، بشر ہے، آدمی ہے، اس میں کسی جیت سے تھوڑا فرق ضرور ہے، مگر بہرحال کلی مفہوم ایک ہی ہے، وہی بندہ ہے، وہ انسان ہے۔ اب ایسے تلوار کے لیے نہ جانے کتنے الفاظ استعمال ہوتے ہیں، لفظ سیف بھی ہے، ذوالفقار بھی ہے، شمشیر بھی ہے، اس کے علاوہ اور بہت سے، حسان بھی ہے، بہت سے الفاظ ہیں، لیکن اس میں البتہ پھر بھی تھوڑا فرق ہے۔ وہ فرق کہاں سے پیدا ہوتا ہے؟ فرق پیدا ہوتا ہے مثلا ایک دفعہ انسان تلوار تو ایک ہی تلوار ہے، لیکن تلوار کو جب وار کرتے ہیں سیدھا سر پہ، اور بہت کم لوگ ایسا کر سکتے تھے، یہ حیدر کرار کی شان تھی، ذوالفقار کی شان تھی، تو بالکل 2 برابر کے حصوں میں تقسیم کر دیتی تھی۔ تو اس کے اس وصف کے اعتبار سے، اس تلوار زنی کے اس مہارت کے اعتبار سے، اس تلوار کا نام کچھ اور تھا۔ ایک تلوار مارنے والے مارتے تھے اس انسان کے دھڑ پہ، تو اس سے جب وہ
پسلیاں کٹتی تھیں تو اس کی جو چرچراہٹ یا جو بھی آواز آتی تھی اس کی مناسبت سے اس کا ایک اور نام ہے. تو یہ جتنے مختلف نام ہیں اس میں کوئی نہ کوئی فرق ہے، لیکن ہماری لغت میں 1 2 3 مفاہیم سے زیادہ نہ الفاظ دلالت کرتے ہیں، نہ ایسے لفظ ہیں کہ جس میں مختلف معانی ہو، نہ ایسے مختلف ایک معنی ہے جس کے لیے مختلف الفاظ ہوں. ایک محدود طور پہ ایسا ہے، مگر یہ ہماری کلام نہیں ہے کہ ہم اس میں اس بات کے عجز کا ہمیں احساس ہو کہ اس میں اتنی وسعت نہیں ہے. یہ اس کا کلام ہے کہ جس نے ان خاک کے ذروں کو بولنا سکھا دیا، جو خالق کائنات ہے. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا علی. جس نے خاک کے ذروں کو بولنا سکھا دیا. یہ خاک ہی تو تمہارے سامنے بول رہی ہے، گھبرائے نہیں. اگر ہم خاک نہ ہوتے تو خاک نہ ہو جاتے. یہ ہمارا خاک ہو جانا اس بات کی دلیل ہے کہ ہم خاک ہی ہیں. یہ خاک ہی ہے جو اس کی قدرتوں کے ساتھ بالآخر اس نے بولنا سکھا دیا. اس کی اپنے کلام کی رموز جو ہیں اور اس کی گہرائی اور گہرائی کون ہے جو اس کو پا سکتا ہے؟ کوئی نہیں سمجھ سکتا. تو بہرحال قرآن کے بہت سے معنی اگر آدمی ان تمام کی طرف متوجہ ہو، اور جتنا ہماری ظرف میں گنجائش ہے، جتنا معصومین نے ہمیں بتایا یا جتنا ہم جان سکتے ہیں اس کی طرف تو ہم جاتے نہیں. ہاں ظاہری موٹے موٹے میننگ اس کی طرف بھی ساری زندگی انسان کی توجہ نہیں ہو پاتی. میں یہیں رک کر آپ سے سوال کروں گا. کل میں نے ایک گزارش کی تھی کہ گھر جا کر شاہد کو دیکھنا کتنے بندوں نے دیکھا ہے؟ بینی و بین اللہ. ہاں شاید، ماشاء اللہ، جزاک اللہ خیر. تو سورہ مجادلہ کی آخری آیت ہے. تو اب دیکھیے یہ ہمارا قرآن پاک کے ساتھ یہ تعلق ہے. ہم یہ کہتے ہیں کہ مولانا صاحب وہ بات کرتے رہیں اور ہم سنتے رہیں. وہ کوئی نواب صاحب تھے، میں نے کہیں یہ بات کی تھی تو وہ انہوں نے کہا جی کیا یہ اچھا وقت تھا کہ جب ہم بھی کرکٹ کھیلا کرتے تھے، آرام کرسی پہ نیم دراز ہم لیٹ جاتے تھے کرسی پہ، اور ایک بندہ ہماری طرف سے بیٹنگ کرتا تھا، ایک ہماری طرف سے بالنگ کرتا تھا، اور ہم بڑی شان سے کرسی پر نیم دراز کرکٹ کھیلا کرتے تھے. اب ایسا کرکٹ نہیں کھیلنا. خود بھی کچھ کتاب کھولیں، مانوس ہوں قرآن کے ساتھ. اب دیکھیے میں یہیں پہ عرض کروں میرے دوست، میں اپنے ان اصل جو علمی مطالب ہے اس کی طرف یقین کیجیے کہ یہ مقتضائے حال جو ہے، محفل کے حال کے جو تقاضے ہیں، کوشش کرتا ہوں اگرچہ اس کا اہل نہیں ہوں کہ اس کے مطابق بات کی جائے. ایک تو محرم کی مجالس میں پتہ مختلف انواع کے لوگ ہوتے ہیں، ان کی ایکسپیکٹیشن مختلف ہوتی ہیں، اذواق مختلف ہیں، سطح فکر مختلف ہے. ایک یہ بات، اور دوسری، اور اس میں ہم متشدد بھی ہیں. ایسا نہیں ہے کہ اور بندہ وہی بات سننا چاہتا ہے کہ جو اس نے پہلے سے سنی ہوئی ہے. اگر نماز میں مثلا سبحان ربی العظیم رکوع کا ذکر، رکوع ایک دفعہ واجب ہے، 3 دفعہ مستحب. اگر آپ اس مولانا کے پیچھے نماز پڑھنے کے عادی ہیں جو 3 دفعہ پڑھتے تھے سبحان ربی العظیم سبحان ربی، اب ایک نے 1 دفعہ کہا سبحان ربی العظیم، اب وہ مولوی صاحب نے کیا کہا دیا، وہیں سے جھگڑا شروع ہو جاتا ہے. تو یہ ہے کہ ہم، ایک تو یہ بات ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اس طرف سے سفارش ہے کہ کلم الناس علی قدر عقولہم. البتہ ہمارے لیے نہیں، ایک عمومی قانون ہے جو انبیاء نے جس پہ عمل کیا، باقی کوئی بندہ نہیں کر سکتا کہ لوگوں کے ساتھ گفتگو کرو ان کی سطح فکر کے مطابق. یہ بہت مشکل بات ہے. اس لیے ان علمی مطالب میں جانے کے بجائے 2-4 آدمی ہوں گے، اور ضرورت ہے. لیکن کیا کیجئے کہ اگر آدمی، ہم یہ توقع کرنا شروع کر دیں کہ پہلی کی جماعت کے لیے یا پرائمری کے لیے اگر آپ ثانوی کا اور سیکنڈری کا نصاب لائیں گے تو پھر وہ اوپر سے گزر جائے گا، کچھ فائدہ نہیں ہوگا. نام بن جائے گا، کلاس ہوئی، بڑے بڑے مطالب بیان ہوئے. تو آج یہی مصیبت ہے. تو اب بات ہے کہ ایسی باتیں جو آدمی کم سے کم سوچے اور ہضم کرے. اس لیے میں کچھ آسان کر کے وہ جو جن سے ہم مانوس ہیں، جس سٹائل سے، جس طریقے سے، اور جس طریقے سے باتیں ہمیں ہضم ہوتی ہیں، اور ساتھ ساتھ کبھی کبھی کڑوی گھٹی جب تک اس کے اوپر وہ کوئی چینی بینی نہ لگی ہو، ڈاکٹر صاحبان کو پتہ ہے اس ٹیبلٹ کے اوپر، تو لوگ لینے کے لیے تیار نہیں ہوتے. لیکن ایسی بات نہیں، فقط یہ مثال تقریب مطلب کے لیے ہے. وہ خود جو مٹھاس ہے وہ ایسی شیرینی ہے کہ واقعاً کہ جس سے انسان کے ایمان کا قوام ہے. ایمان اس کے علاوہ اور کیا ہے کہ اللہ کو ماننا، اس کے رسول کو ماننا، یہ ماننا پہلے ہے، اور ان کے فرامین پہ عمل کرنا
بہرحال اس کی ٹرن بعد میں آتی ہے، لیکن ہے لازم و ملزوم. ایسا نہیں ہو سکتا کہ کوئی انہیں مانتا ہو، ایمان رکھتا ہو اور ان کی بات نہ مانے، اس لیے کہ ہم نے ہستیوں کو نہیں ماننا. ہمارا اور دوسروں کا فرق ہی تو یہی ہے کہ دوسرے فقط خدا کو مانتے ہیں، ہم خدا کی مانتے ہیں. دوسرے محمد مصطفیٰ کو مانتے ہیں، ہم محمد مصطفیٰ کی مانتے ہیں. ہم نے مولا علی کو نہیں ماننا، مولا علی کی ماننا ہے. اب میرے مولا نے کیا کہا؟ رسول اللہ نے فرمایا القرآن مع علی وعلی مع القرآن. یہ میں نے نہیں کہا، رسول اللہ نے کہا. اور اس حدیث کو ہمارے علماء نے نہیں، اہل تسنن ہمارے بڑے بھائیوں کے آیان اور بزرگ علماء نے اپنے تذکروں میں حدیث کے اور اس میں کتب میں لکھا ہے. سواکم محرکہ جو بجلیاں گرانے والی، جلانے والی بجلیاں، ابن حجر مکی کی جو کتاب ہے مشہور، اس میں بھی انہوں نے اس حدیث کو لکھا کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ کو قرآن مع علی وعلی مع القرآن، قرآن علی کے ساتھ، علی قرآن کے ساتھ ہے. بلا یفتارک حتی یارد علی الحوض، یہ آپس میں جدا بھی نہیں ہو سکتے یہاں تک کہ دونوں اکٹھے حوض کوثر پہ میرے پاس پہنچیں گے، دونوں اکٹھے پہنچیں گے. یہ حدیث اہل بیت کے لیے بھی ہے مگر مولا علی کے لیے بھی ہے. اب میرے دوست رسول اللہ نے کیا فرمایا؟ کسی راوی کی بات نہیں، رسول اللہ کی بات ہے. کائنات میں نظام جو ہے وہ صبح شام ہو سکتی ہے، شام صبح ہو سکتی ہے، رات دن ہو سکتا ہے، دن رات ہو سکتی ہے، آسمان ٹوٹ سکتا ہے، مگر رسول اللہ کی بات حلال محمد حلال محمد حلال الی یوم القیامہ. ابھی اب تقلید کی بات کر رہے تھے، میں نے اس ہفتہ رائے میں کہ جو انہوں نے حلال کر دیا وہی حلال رہے گا الی یوم القیامہ. وحرام حرام الی یوم القیامہ، جس کو انہوں نے حرام کر دیا وہ قیامت ہاں انہوں نے خود نہیں کیا، جو اللہ نے کا حکم تھا اور وہ اللہ کے حکم کو ابلاغ کرنے والے تھے. اللہ نے ڈیسائیڈ کیا قانون، اس قانون کو پہنچانے والے تھے. نبی پہنچانے والا ہوتا ہے اور نبی کے بعد اس کا سکسیسر اور جانشین. اس دین کو جب خطرہ ہو، اس قانون کو جس کو نبی پہنچا گئے اور اس کو تکمیل کی سند مل گئی، جب اس پہ حملہ اور اسے خطرہ ہو تو پھر نبی کا جانشین اٹھتا ہے، پھر دین کو بچاتا ہے. نبی دین پہنچانے والا، اللہ دین بنانے والا، اور نبی کا نمائندہ دین کو، جانشین دین کو بچانے والا. تو وہ قیامت تک کے لیے جو انہوں نے کر دیا، وما آتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنہ فانتہوا، جو رسول دے وہ لے لو، جس سے رسول منع کرے اس سے باز رہو. تو میں یہ کہہ رہا تھا رسول اللہ نے کہا علی قرآن کے ساتھ، قرآن علی کے ساتھ. اب ایک جگہ پہ علی ہو اور فرضاً قرآن نہ ہو، مثلا علی 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 ہو رہی اور قرآن نہ ہو، تو کیا سمجھا جائے کہ وہاں علی علی ہے؟ اگر علی ہوتے تو ہو ہی نہیں سکتا، قرآن بھی ہوتا. اور اگر ایک جگہ میں قرآن کی تلاوتیں ہو رہی ہیں مگر مولا کائنات کا کوئی تذکرہ نہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہاں قرآن بھی نہیں. اب یہ رسول اللہ نے فرمایا اگر ہاتھ میں قرآن ہے اور وارث سے قرآن کا ذکر زبان پہ ہے، ادھر قرآن کا ذکر ہو، ادھر ساتھ میں علی کی سیرت پہ عمل ہو، دونوں باہم ہو، تو پھر میرے دوستو قرآن بھی ہے اور علی بھی ہے. آج ہمارا کیا رویہ ہے قرآن کے ساتھ؟ ہم نے فقط اتنا کر دیا کہ ہم اس امام کے ماننے والے ہیں. گھوڑے پہ سوار ہونے کا ارادہ کرتے تھے، رکاب میں پاؤں آتا تھا، دوسری رکاب تک پاؤں نہیں پہنچتا تھا کہ قرآن ختم کر لیتے تھے. نعرہ لگا دیں مولا کے نام پہ. اس میں کسی کو شک بھی نہیں کرنا چاہیے. واقعاً یہ تو بڑی بہت کیا کہتے ہیں کہ بڑا ٹائم ہے ایک رکاب سے دوسری رکاب تک. یہ اس نے ایک عنایتاً ایک بات کی ہمارے سننے کے لیے، پہلے سے کم تر مدت میں بھی علی قرآن کو ختم کرتے تھے. نعرہ حیدری یا علی یا علی یا علی مدد حق حیدر. اب یہ ایک علمی بات ہے، ایسے نہیں ہے کہ کوئی خطابی جملہ ہے یا آپ کو خوش کرنے کے لیے، وقت لینے کے لیے نہیں. یہ بات ہے شعور کی. جس چیز کے متعلق جتنا شعور پختہ ہو تو پھر اس چیز کو دریافت کرنے میں اور اس چیز کو دل و دماغ میں لانے میں اور اس چیز سے گزر جانے میں دیر نہیں لگتی.
آپ جس چیز کو جانتے ہوں، آپ کے شعور میں جس کا علم موجود ہے. مثلا میں مثال دیتا ہوں، آم یہاں نہیں ہوتا مگر ہمارے ملک میں تو ہوتا ہے. آپ نے آم دیکھے ہوئے کھائے ہوئے یہاں بھی آتے ہیں. جو پاکستان نہیں بھی گئے بچے وہ جانتے ہیں آم ایک پھل ہے. اب جس بندے نے آم نہیں دیکھا آپ اسے پہچانوائیں گے یہ ایک درخت ہوتا ہے جی، اس طرح اس کا پودا اگتا ہے، اس موسم میں اگتا ہے، اتنے اس کے بلند ہوتا ہے، اتنے اس موسم پہ لگتا ہے، یوں پکتا ہے، یوں اس کا ذائقہ تو آپ اسے پہچانوا نہیں سکتے. بہت میٹھا ہوتا ہے، کیسے آڑو کے جیسے ہوتا ہے، وہ کس میٹھا ہوتا ہے، انناس کے جیسے بہت میٹھا. وہ کوئی نہ کوئی اسے مثال دیں گے، ایگزیکٹ اس کا جو ٹیسٹ ہے وہ اسی کو پتہ ہے کہ جس نے اسے چکھا ہے. ایسے اسلام کے بہت سے مفاہیم ہیں، ہم یہاں زور لگاتے رہتے ہیں لیکن انہیں کچھ چکھنے کی ضرورت ہے. نعرہ حیدری. اب جس بندے نے وہ پتہ ہے، ٹیسٹ کیا ہوا ہے، جس سے پتہ ہے، جس کے شجاعباد میں ملتان میں دیکھا وہ درخت لگتا ہے جی اس موسم پہ ایسے اس پہ بور آتا ہے، پھر اس پہ پھل آتا ہے، پھر اس پہ چھوٹا سبز ریڈ ہو جائے، گرین یلو ہو جاتا ہے. اب اس سے مربع بھی بنتا ہے، اس سے چار بھی بنتا ہے، اس سے یہ بھی بنتا ہے، اس سے وہ بھی بنتا ہے. اب جس بندے کو سارا پروسیس پتہ ہے اس کے سامنے لفظ عام، اسے یہ 3-4 ورقے کی یا 3-4 کیا کہتے ہیں وہ منٹ کی یہ سٹیٹمنٹ دینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. ادھر لفظ عام کی زبان سے نکلا، اس کے دل و دماغ میں وہ آم کی صورت بھی آ گئی، وہ آم بڑا بھی ہو گیا، اس پہ پھل بھی آ گیا، سارے اس کے ٹیسٹ بھی آ گئے، سارے اس کے استعمالات بھی آ گئے. آتے ہیں یا نہیں آتے؟ لیکن جس نے نہیں چکھا، جس کو نہیں پتا، اسے بتانے کے لیے 5-6 ورقے پڑھنے پڑیں گے. تو بات شعور کی ہے. جتنا شعور پختہ ہوگا اس کا نام آتے ہی علی ایسے ہماری طرح نہیں پڑھتے. علی وہ ہے، حقیقت کائنات ہمیشہ علی کی نگاہوں میں ہے. ادھر کائنات کی بات ہوئی، جب بھی کوئی سوال ہوتا تھا علی فوراً جواب دیتے تھے. علی کبھی غور نہیں کیا. کہا تمہارے ہاتھ میں انگلیاں کتنی ہیں؟ مولا 5. کہا غور نہیں کیا. جیسے تمہارے ہاتھ کی انگلیاں تمہارے سامنے ہیں، کائنات کے حقائق ہمارے سامنے ہیں. اب میرے دوستو، یہ قرآن کے ساتھ ہمارا تعلق کیسا؟ یہ تھے علی تھے. علی ایسے امام کے ماننے والے جو قرآن کے متعلق جس کا شعور یہ ہو کہ قرآن کے تمام مطالب، کیونکہ قرآن لفظ ہے، لفظوں میں حکایت ہے، کائنات کی ریالٹیز کی لفظوں میں حکایت کی گئی ہے، وہ بھی بہت بہت مختصر لفظوں میں. مگر علی حقائق الاشیاء کے جاننے والے تھے. یہ جو عملی کتاب ہے وہ ملفوظی کتاب ہے قرآن. عملی کتاب کیا ہے؟ حقیقت کتاب یہ کون و مکان ہے. اگر اس میں پانی کے دیکھو وجعلنا من الماء کل شیء حی، ہم نے پانی سے، ڈاکٹر صاحبان کے لیے ہم نے پانی سے ہر شے کو زندہ کیا. ہر زندہ شے میں نے پانی سے بنائی. وجعلنا من الماء کل شیء حی. اب یہ تجربے کار نے تجربے کر چکی ہے، سائنس واقعی ثابت ہے پانی ہی سے ہر چیز بنی ہے. اب کہیں اس پہ بات نہیں ہو سکتی، وقت ہی نہیں، محفل اقتضاء نہیں کرتی. تو اب وہ جو حقائق الاشیاء ہیں علی اس کے واقف تھے. ہم اس امام کے ماننے والے ہوں. ہمارا تعلق قرآن سے کتنا؟ زمانے گزر جائیں، قرآن گھر میں تو پڑا ہے، تبرک احترام بہت ہے، اس طرح پاؤں نہیں کرنا، اونچا رکھنا ہے، اس پہ گرد غبار بھی نہیں پڑنا چاہیے. جھاڑ پھونک کے پھر چوم کے شیلف میں رکھ دیے، پڑھنے کا موقع نہیں. ہاں کبھی کبھی استخارت دیکھ لیا. ہاں کبھی کبھی جب رزق کی کمی کا احساس ہوئی، بدبختی بہت بڑھ گئی ہے، مولانا صاحب ہر کام کر کے دیکھ لیے، نفع ہوتا ہی نہیں، کچھ آگے بڑھتا ہے پھر پیچھے ہٹ جاتا ہے، قدم آگے بڑھتا ہوں پیچھے ہٹ جاتا ہے. مولانا صاحب نے کہا بھائی سورہ واقعہ کی تلاوت کیا کرو رات سونے سے پہلے ایک دفعہ، انشاءاللہ العزیز خداوند متعالی اپنے خزانوں سے رزق دے گا. اب ہم نے بڑے اہتمام کے ساتھ سونے سے پہلے سورہ واقعہ کی تلاوت شروع کر لی. پڑھ رہا ہوں اذا وقعت الواقعۃ لیس لوقعتها قاذفۃ خافضۃ رافعہ، اذا رجت الارض رجا وبست الجبال بسا. یہ سارا میں پڑھ رہا ہوں، لیکن ساتھ ساتھ دل و دماغ میں ابھی صورت ختم ہو گئی، کاروبار چمکے گا، اس کے بعد پھر ہمارے گھر میں بھی کچھ یوں تبدیلی آئے گی، کچھ وہ وسائل بڑھیں گے. اب کبھی نفع دماغ میں آتا ہے، کبھی ہونے والا نقصان وہ نہیں ہوگا، وہ مختلف اپنے خیالات میں گم. اب خاک قرآن کے ساتھ میرا رویہ کیا ہے جو رزق کے لیے قرآن پڑھ رہا ہوں. میرے جیسے لوگ امامے والے، میرے جیسے لوگ جو اہل علم اپنے آپ کو دین شناسی اور دین کو پہچانوانے کے لیے وقف ہوئے ہیں،
آپ جیسے لوگ مساعدت بھی کرتے ہیں، تو ہم قرآن پڑھا رہے ہیں روٹی کے لیے، تم قرآن سورہ واقعات رٹ رہے اور پڑھ رہے ہو رزق بڑھانے کے لیے۔ یہ قرآن کے ساتھ ہمارا ایٹیچیوڈ کیا ہے؟ جو بندہ رزق کے لیے پڑھ رہا ہے، دل و دماغ میں وہ گھوم رہا ہے، خاک اس کی توجہ ہے کہ سورہ واقعہ کیا کہہ رہی ہے، خاک اس نے غور کیا کہ میں کون ہوں، یہ کون ہے، یہ کس کا کلام ہے، یہ کیا کہہ رہا ہے، یہ مسبب الاسباب کون ہے۔ ساری توجہ تو اسباب میں میری غرق ہے، وہ مسبب الاسباب کون ہے، اس کی طرف تو کوئی توجہ ہوئی ہی نہیں۔ صلوات پڑھ لیجئے محمد و آلہ محمد۔ امام وہ رکعت میں قدم آنے سے پہلے قرآن ختم ہو جائے، امام وہ کہ جس کا دھڑ تو زمین کربلا پہ تھا، سر نوکے سنان پہ، جب بھی قرآن کی تلاوت کرے۔ اور میں ان اماموں کا ماننے والا، واقعاً ماننے والا، یہ کم لطفی ہے۔ آج مجھے مولا حسین سے مولا مجھ پہ نظر کرم کریں، میں یہیں پہ یہ بات بھی کہتا جاؤں کہ مولا حسین کے پیچھے کھڑا ہونا یا اہل بیت کے ساتھ کھڑا ہونا، کل کی بات ہو، آج کی بات ہو، آئندہ کی بات ہو، جب امام زمانہ کو دور ہو، یہ آسان ہے؟ آسان نہیں ہے۔ حتیٰ ان مجلسوں میں آنا، یہ ذکر کرنا، اقامہ مجلس آج کے دور میں بڑا مشکل ہے۔ ہزار طرح کی رکاوٹیں ہیں جنہیں آپ دور کر کے آتے ہیں، شیطان کا وسوسہ، اپنے من کی خباثت، اس کے علاوہ اوپر جو یہ اشرار و تواغیت ہیں، مفسدین فی الارض، ان کے تھریٹ، یہ اپنے گھر کے دوسرے مسائل جو ذمہ داریاں ان کا الجھاؤ، سب کو آپ ایک طرف کر کے آتے ہیں یا نہیں آتے؟ یہ اپنے زور سے آپ آتے ہیں کہ ان کی نگاہ کرم سے آتے ہیں؟ ایسے ہی آدمی کہے کہ مولا اگر میں رزق کے لیے آپ کی بارگاہ سے متوسل ہو کر رزق آپ سے، آپ مجھے اللہ کا واسطہ فیض اقدس الہ ہے، رزق دلوا سکتے ہیں اور رزق دے سکتے ہیں، آپ مجھے اولاد کے لیے آپ میری شفاعت کر سکتے ہیں، وسیلہ بن سکتے ہیں، تو مولا مجھے اپنے ایمان میں کچھ خطرہ محسوس ہو رہا ہے، میں ایمان میں کمزوری محسوس کر رہا ہوں، مولا میں آپ کے پیچھے کھڑا رہنا چاہتا ہوں، مولا میں کسی اور کیمپ میں جانا نہیں چاہتا، مولا میری مدد کیجئے، مولا آپ نے گائے کرم کریں گے تو میرا بھی نصیبہ حر کی طرح اور حبیب کی طرح بیدار ہو جائے گا۔ صلوات پڑھ لیجئے محمد۔ میں جب ہم مجلس پڑھ رہا تھا، ایسی بات آ کر اس ممبر پہ آپ نے بڑا اچھا کیا، کپڑا چڑھا دیا، وہ ممبر کو تھوڑا سا لکڑی پرانی تھی، اس کے بازو پہ بات کرتے کہ میں نے ایسے ہاتھ رکھا تو یہاں تھوڑی سی لکڑی کا ایک پیس جو ہے وہ میری ناخن میں چلا گیا، بالکل معمولی سے۔ اور یقین کر اب لوگوں کو تو شاید نہیں پتہ چلا، پر مجھے ایسے لگا جیسے میرا بازو شل ہو گیا بھائی ایسے، اور میں تھوڑے ایسے ڈگمگا سا گیا، لیکن وہ کیا کرتا وہ اپنے آپ کو، بڑی شدید درد تھی۔ اس کے بعد بڑی مشکل سے اسے نکالا، بعد میں تکلیف تھوڑی سی دیکھنی پڑی، سہنی پڑی۔ میں سوچا میں نے کہ یہ لکڑی کی اتنی معمولی سی میرے اس میں بدن میں آئی ہے، اس میں انگلی میں، تو میرا بازو اکڑ گیا، اس سے پتہ لگتا تھا کہ جان اٹک گئی ہے۔ تو ان جنگوں میں پرانے زمانے میں تو تیر آتے تھے، اور لکڑی کا اتنا بڑا تیر بنا ہوا، جب پیوست ہو تو کوئی پتہ نہیں کہاں پہ آ کر لگے، لگنے سے پہلے ہی آدمی یہ تو سوچ سکتا ہے کہ مجھے آ کر لگ سکتا ہے، لگنے کے لیے ضروری نہیں کہ وہ ایسے لگے یا گوشت والی جگہ پہ، ہڈی پہ بھی لگ سکتا ہے، ناک میں بھی لگ سکتا ہے، گلے میں، کسی آنکھ میں بھی لگ سکتا ہے۔ اور واقعی بڑا خطرناک قسم کا وہ ڈرونا، انسان اگر سوچے تو ڈر جائے۔ پھر میں نے سوچا کہ ہم جو بھاگنے والے تھے، جو نہیں ٹکنے والے تھے، جو نہیں ٹھہرنے والے تھے، جو قرار نہیں تھے، فرار تھے، تو ہم انہیں بھولتے نہیں اور بھولنے دیتے بھی نہیں، اور ان کی اس بات کو ہمیشہ کہتے ہیں کہ وہ نہیں رکے تھے۔ میں نے خود سوچا، آپ نے، میں بھی ایک بندوں اگر اس زمانے میں ہوتا، رسول اللہ مجھے کہتے تمہیں یہاں کھڑا رہنا ہے، پھر وہ تو نہیں رک سکے۔ پھر میں اپنی بات کروں، آپ کی بات نہیں۔ یار کچھ بندے مضبوط ہوتے ہیں، کوئی کمزور ہوتے ہیں۔ میں نے کہا یار کم سے کم یا رسول اللہ، وہ آپ کے ساتھ جیسے تیسے قدموں سے، ٹوٹے ہوئے قدموں سے وہاں تک چلے تو گئے تھے، میں شاید اس طرح رخ بھی نہ کرتا کہ جب بے احساس ہوتا اتنے بڑے بڑے تیر آنے۔ پھر میں نے کہا میں نے مولا حسین کے ساتھ، امام زمانہ کے ساتھ کھڑا ہونا ہے، میں مولا حسین کے ساتھ، میں کربلا والوں کے لیے جب زیارت پڑھتا ہوں تو میں ہمیشہ کہتا ہوں، آپ بھی پڑھتے ہیں، یا لیتنا کنا معکم فنفوز فوزا عظیما، اے کاش ہم کربلا میں ہوتے۔ اس میں واحد کا صیغہ بھی ہے، یا لیتنی کنت، کاش میں اکیلا کربلا میں اپنے لیے بات۔ ایک دفعہ ہم اجتماع کہتے ہیں کہ کاش کہ ہم سب کربلا میں ہوتے اور فنفوز فوزا، اور ہم بھی وہی کام کرتے جو حبیب و مصعب ابن اوس نے کیا،
اور ہم بھی مولا آپ پر اپنی جان کو نثار کرتے اور ہم بھی ان مرتبوں کو پا لیتے، فنفوز فوزا عظیمہ، بہت بڑے رتبے کو اور بہت بڑی کامیابی کو پا لیتے۔ یہ جو ہم کہتے ہیں مولا حسین کو کے سامنے کہتے ہیں، مولا کاش میں کربلا میں ہوتا تو اپنی جان قربان کر دیتا، یہ سچی بات ہے، یہ ہمارا سیاسی بیان ہے؟ اور فیصل بھی پریشان نہ ہوں، اور بھی باتیں ہوں گی، ہم مولا کی مجلس میں بیٹھے، یہ ہماری سچی بات ہے، یہ ہمارے دل کی آواز، اس میں کوئی شک نہیں ہے، انہیں کا کرم، لیکن ہم سچائی کے ساتھ کہتے ہیں الحمدللہ الحمدللہ، بنظر خاتون قیامت اور نظر ائمہ اہل بیت چہردہ معصومین کی نظر کرم سے اور اللہ کے لطف سے ہم سچائی کے ساتھ یہ کہتے ہیں کہ کاش میں کربلا میں ہوتا اور جان آپ پر قربان کر دیتا۔ اور میرے دوستو، مگر میں نے کہا مولا میں سچائی سے کہتا ہوں، میرا یہی جذبہ ہے میں آپ پر اپنی جان قربان کر دوں۔ مولا میں جو ماتم کرتا ہوں میری نیت یہ ہے، اگر ہر ماتمی اس بات کو سمجھے، یہ رسم نہیں ہے، یہ زور اور قوت کا مقابلہ بھی نہیں، یہ سٹائل دکھانے کا بھی کوئی مقابلہ نہیں، یہ دل میں جذبہ ہے، وہ درد ہے، اور ماتمی کی نیت یہ ہونی چاہیے۔ یہ جو میرا ہاتھ اٹھا ہوا ہے، یہ ہاتھ لگنے سے کیا ہوتا ہے؟ تھوڑا بھی لگے تو کیا ہے؟ یہ کوئی ہنر آدمی کہے کہ میں نے زور سے ماتم کر لی۔ یا آپ یہ بھی دیکھیے، ایک بندہ کمزور ہے، بیمار ہے، اس کے دل میں کتنا جذبہ ہے، مگر بیماری کی وجہ سے اونچا ہاتھ نہیں لے جا سکتا، زور سے ماتم نہیں کر سکتا۔ آپ بھی کل بوڑھے ہو جائیں گے تو کیا اسے کوئی اجر نہیں ملے گا؟ یہ اکثر زیادہ ہاتھ اٹھانے والوں کو ملے گا؟ نہیں۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ہاتھ اٹھایا نہ جائے، ہاں جتنی قوت ہے اس پہ مولا کی بارگاہ میں صرف کی جائے۔ میرے پاس جان ہے، میں جان نثار کرنے کے لیے مولا کی بارگاہ میں آتا ہوں۔ کوئی مال والا ہے، ان کے صدقے میں مال ملا ہے، وہ اپنا مال نثار کرتا ہے۔ ایک کو انہوں نے فصاحت و بلاغت الفاظ دی، وہ الفاظ نثار کرتا ہے۔ ایک کو گلے میں آواز دی، وہ آواز نثار کرنے کے لیے آتا ہے۔ تو حسین پر نثار کرنے کے لیے نذرانہ لے کر آئے، وہ حسین جو کسی کا محتاج نہیں، نہ کسی کا محتاج تھا، نہ آج کسی کا محتاج ہے۔ البتہ ہم محتاج ہیں، ذکر کرتے ہیں تو خود کماتے ہیں، خود اپنا بھلا کرتے ہیں، نثار کرنے کے لیے، اپنا آپ دکھانے کے لیے نہیں۔ اس ممبر پہ بیٹھ کے اگر میں اپنا آپ دکھاؤں گا، اپنی سیلف پریزنٹیشن کا ذریعہ نہیں بننا چاہیے یہ ذکر، عزاداری یا کوئی اور ایجنڈا، کوئی اور اس کے پیچھے، جہاں اس کی پیورٹی کو میں نے اور آپ نے محفوظ کرنا ہے۔ ماتمی کی نیت کیا ہو؟ جو ہاتھ اٹھا ہے، یہ ہاتھ نہیں میرے مولا حسین، یہ وہ سنسناتا ہوا تیر ہے جو آ رہا ہے گلویری عسکر کی طرف، مگر میں نہیں آنے دوں گا، میں اپنا سینہ آگے کرتا ہوں۔ یہ وہ برچی ہے جو علی اکبر کی طرف آ رہی ہے۔ مولا میں اس وقت ہوتا تو یہی کام کرتا کہ علی اکبر کے سینے کے آگے اپنا سینہ تان کے رکھتا، اپنے بھائی پیش کرتا، اپنے بچے پیش کرتا۔ اور مولا یہ جو ہماری خواتین یہ آج ہمارے ساتھ عزت و احترام پردے میں ہے، مولا کہ یہ اس دن ہوتی تو جناب سکینہ کے نزدیک کوئی بعد میں آتا، پہلے یہ اپنی چادریں قربان کر چکی ہوتی۔ تو یہ جذبہ ہے ایک ماتمی کا، ہم نے مولا کے پیچھے کھڑا ہونا ہے۔ بات میرے دوستوں اختتام کو پہنچی، وقت نہیں رہا، میں نے آپ کو بہت زیادہ زحمت دے لی، کوئی کر نہیں سکا، جو بات آگے نہیں بڑھ سکی۔ ہاں اتنی بات آپ سن لیجئے کہ یہ ایمان اور عمل باہم ہے، ایسا نہیں ہے کہ آدمی کہے ایمان تو ہے عمل نہیں۔ تو مولا قرآن کے ساتھ ہم نے قرآن کو وقت دینا ہے۔ قرآن مولا کہتے ہیں جو بندہ یہ چاہتا ہے کہ اللہ اس سے گفتگو کرے، کوئی چاہتا ہی نہیں میرا مالک میرے ساتھ بات کرے، تو اسے چاہیے کہ وہ مالک کی کتاب لا ریب کو کھول کر تلاوت شروع کر دے، یہی سمجھے کہ میرا اللہ میرے ساتھ گفتگو کرے۔ اور جو بندہ یہ چاہتا ہے کہ اب میں اللہ کے ساتھ بات کروں، تو وہ وضو کر کے مصلی پہ کھڑا ہو جائے۔ اتنا بڑا اعزاز ہے، یہ نماز کو بگاڑ نہیں ہے، یہ فٹیک نہیں ہے، یہ تو بہت بڑی عزت ہے کہ مالک ہمیں اپنی بارگاہ میں بلاتا ہے۔ اگر مالک کے پاس نہیں جا سکتے، مالک نے کہا گھر میں مصلی بچھاؤ، ہم خود تو مجھے شارگ گردن سے زیادہ نزدیک پاؤ۔ دوسری بات میرے دوستو، یہ ایمان اور عمل ساتھ ساتھ ہے۔ بات ایمان کی تھی، سچے ایمان کی، لا تجد قوما یؤمنون باللہ، کہ اللہ رسول پہ ایمان رکھتے ہو۔ کیسا ایمان؟
تو اس ایمان کے تقاضے ہیں. اب ایمان ہوگا تو اس کے ساتھ میں عمل بھی ہوگا. ہاں اس عمل کی حاجیت بتائی کہ پھر اللہ کے دشمن سے کوئی تعلق نہیں ہوگا، لیکن اس سے پہلے بہت سے مراحل ہیں جن پہ ہم نے غور کرنا ہے، جس کو ہم عمل کہتے ہیں. اس میں تمام فروعات دین ہیں، اس میں وہ تمام ہمارے کرنے کی حصے کا کام ہے جو ہم نے کرنا ہے. اب یہ کیسے ممکن ہے کہ ایمان اور عمل کی مثال اگر میں آسان کر کے آپ تک پہنچا سکوں تو وہ اس کی کینڈل کی اور روشنی کی ہے. ایک شمع جل رہی ہے، جہاں شمع جلے گی اگر اندھیرا ہو تو وہاں روشنی ہوگی یا نہیں ہوگی؟ ہوگی روشنی. یہ ہو سکتا ہے کہ اب ایمان ہے جیسے شمع اور عمل ہے اس کی روشنی. اور شیء نورانی معصومین کی روایات میں ہے، تو آسان کر کے ترجمہ کر کے، کیونکہ یہ ایمان ایک شیء نورانی ہے، اس کی روشنی ہے. اور اس کی روشنی جو ہے وہ یہی کہ ہمارے اعمال جو ہیں وہ اس کا پتہ دیتے ہیں. آپ کے دل میں جو جذبہ ہے جب آپ بات کرتے ہیں تو وہی جذبہ باہر آتا ہے. تو ایسے ہی اگر ایمان ہے تو اس کی روشنی باہر آئے گی اعمال کی صورت میں. اب کیا ممکن ہے کہ ایک جگہ پہ شمع جل رہی ہو اور اس کا اطراف منور نہ ہو، روشن نہ ہو؟ نہ روشنی تو ہوگی. اگر روشنی نہ ہو تو آپ کیا کہیں گے کہ شمع نہیں جل رہی، بجھی ہوئی ہے. اور اگر کوئی بندہ یہ کہے کہ نہیں نہیں شمع جل رہی ہے تو اس کی روشنی کہاں ہے؟ کیونکہ آپ کو اس کی کیا غرض؟ روشنی ہو رہی ہے نہ ہو، شمع جل رہی ہے. بھائی اگر شمع جل رہی ہے تو اس کی ثبوت یہی ہے کہ روشنی ہے. تو اس لیے ہمارا عمل جو ہے وہ اس بات کا ثبوت ہے، اور ہم بے عمل نہیں ہیں انشاءاللہ. کربلا والے کبھی بھی عمل نہیں ہوتے، اور نہ ہی کربلا والے اس بات کی تفریق کرتے ہیں کہ یہ ماتم و عزاداری اور یہ نماز اور مسجد، یہ امام بارگاہ اور یہ مسجد دو مختلف چیزیں نہیں ہیں. یہ ایک ہی جیسے ایک کالج کے 2 کلاس روم ہیں، 2 کلاسیں ہیں. یہ ایک ہی سبجیکٹ کے 2 مختلف آپ دیکھ لیجئے کہ کلاس روم ہے. یہ ایک مقصد ایک ہے، وہ اسی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا حکم. یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ جو صحیح اور سچا نمازی ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ عزادار سید و شہداء نہ ہو. کیسے ممکن ہے کہ سر سجدے میں رکھے اور اسے وہ سجدہ کہ آن کے بخشب بے یقینہ را یقین، آن کے آج سجدہ او لرزت زمین، اسے وہ سجدہ یاد نہ آئے، اسے وہ سجدہ وہ حسین یاد نہ آئے کہ جس نے رسول کے سجدے کو طول دے دیا. اور ایک سچا عزادار ہی حقیقت میں نمازی ہوتا ہے. ہو ہی نہیں سکتا کہ حسین کا عزادار ہو اور وہ نماز سے دور ہو. یہ آپس کی بات ہے. ہاں میری سطح فکر آپ سے کم ہوگی، آپ کی زیادہ ہوگی، معرفتیں بہت زیادہ ہیں. میں کل اس پہ بات کروں گا، بات میرا وقت نہیں رہا. صادق آل محمد فرماتے ہیں، اس بات کو سن لیجئے کہ یہ ایمان کی بات ہو رہی تھی. کہتے ہیں کہ ایمان، بات کچھ اور کرنی تھی وہ کل کروں اگر یاد رہ گئی. کہ ایمان جو ہے، ایک تو آپ نے سنا کہ ایمان کے کچھ 10 درجے ہیں، آپ کی نظر میں ہوں گے. یہ 10 درجوں میں کیا تھا کہ مقداد 8ویں پہ، ابو ذر 9ویں پہ، اور سلمان ہے کہ ایمان 10ویں پہ، ٹاپ پہ. تو اسے آگے کوئی درجہ نہیں ہو. ایک تقسیم یہ ہے، کئی طرح کی تقسیم ہو سکتی ہے. اب کہتے ہیں انسان جو ہے وہ جینڈر کے اعتبار سے 2 طبقوں میں تقسیم ہوتا ہے، ایک میل اور فیمیل، یا تیسری قسم بھی ہو سکتی ہے، کلام ہو گئی ہے. یا اس کے علاوہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ جغرافیائی اعتبار سے وہ کالا ہو سکتا ہے، گورا ہو سکتا ہے، اسمر ہو سکتا ہے. یہ ایک دوسری تقسیم ہے کہ جس میں تعداد 3 نہیں بلکہ جغرافیائی اعتبار سے زیادہ. تو کئی دفعہ علم کے اعتبار سے، کئی دفعہ قد کے اعتبار، تو ایک تقسیموں کے پیچھے بیس مختلف. ایک تقسیم ایمان کی یہ ہے کہ 10 درجے ہیں، 10 پہ ختم نہیں ہوتا. آپ کہیں گے پھر مولا علی کس درجے میں؟ بھائی مولا علی کو ایمان کے درجے میں مت ناپو. مولا علی کے بارے میں رسول اللہ نے فرمایا تھا، میں نہیں کہہ رہا، رسول اللہ زبان وحی ترجمان سے، وما ینطق عن الہوی ان هو الا وحی یوحی. یہ اس وقت کی بات ہے کہ جب سراسیمگی تھی، جب وہ کہیں پہ خندق کچھ کسی جگہ سے تھوڑی سی تنگ تھی اور وہ عبور کر کے عمر ابن عبدود تو آ گیا تھا، اور اس نے آ کر نیزہ گاڑا خیمہ رسول پہ، اور رسول خدا نے سب کو اکٹھا کیا ہوا تھا. ہر خیمے میں نہیں، خطب خیمے تو نکال کے ایک خیمے میں رکھا تھا، کیونکہ ہر خیمے میں بیٹھے تھے آپس میں چیمے گوئیاں کرتے تھے. کوئی خبر دیتا تھا، ریومرز، وہ جو اتنا یہ ہو گیا وہ ہو گیا، وہ کہے بزدل ہو جائیں گے، مرائل نیچے چلا جائے گا، سب کو اکٹھا کرو تاکہ حوصلے میں رہے. اب سب اکٹھا تھے.
اب ایک بندہ آیا، ادھر بہت سے مسلمان بڑے بڑے بہادر، بڑے بڑے اسلام پہ جان نثار کرنے والے، بڑے بڑے اسلام کے وہ تمام منافع آپ نے ہاتھ میں لینے کے لیے تیار کے آپ نے اہلیت شو کر رہے تھے، مگر ایک بندہ آیا تھا، ادھر سارے تھے مسلمان، دوسرے تو اس کے خندق کو اس کے پار تھے، اس کے ساتھی، مگر صورتحال یہ تھی کہ جیسے کانوں علی رؤوسہم طیور، آپ نے سنی بات کہ وہ اگر اونچا سانس لیا تو وہ اڑ جائیں گے۔ ایک صاحب نے کہنا شروع کر جناب ہم نے ایک دفعہ تھے محفل کاروان میں جا رہے تھے اور اس پر ڈاکو نے حملہ کر دیا، تو اس قافلے میں یہ عمر ابن عبد ود بھی تھا، تو ڈاکو نے حملہ کیا، تو اس کے پاس کچھ اس وقت اپنی سپر یا ڈھال وال تو تھی نہیں، تو اس نے فوراً ادھر دیکھا تو اس نے ایک اونٹنی کو پکڑ لیا اور اس کو ڈھال بنا لیا، اور وہ ایسے گھما گھما کے ڈاکوؤں کو اس نے فرار کرا دیا۔ اس نے کہا نہیں اونٹنی نہیں تھی، اونٹنی کا بچہ تھا، یعنی اس کی بہادری کی داستان ہے، خراسیمگی اور خوف اور پھیلا رہے۔ اب اس نے آ کر کہا اے مسلمانوں، کوئی ہے کہ جو مجھے مار کر غازی بنے؟ کوئی ہے جو میرے ہاتھ سے جام شہادت نوش کر کے سیدھا جنت میں جائے؟ آؤ تمہارے لیے، تمہارے عقیدے کے مطابق تمہیں موقع فراہم کروں اپنے دین پہ عمل کرنے کا۔ سراسیمگی تھی، اور اس کی اس گستاخی کو رسول اللہ کا من لہذا القلب، کون ہے جو اس کی گستاخ کی زبان کو بند کرے؟ یا رسول اللہ صاحب خلق عظیم ہے، اللہ نے آپ کے اخلاق کو عظیم کہا، اور ہم نے دیکھا کہ کبھی آپ کی زبان سے ایسی بات نہیں کسی نے سنی، حتیٰ آپ پر کوڑا پھینکنے والے، پتھر پھینکنے والے، دیوانہ کہنے والے، مجنون کہنے والے۔ تو شاید رسول اللہ یہ کہے کہ نادان دیکھتے نہیں کہ در اہل بیت پر آ کر جسارت کر رہا ہے، اونچا بول رہا ہے۔ اللہ نے کہا یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوت النبی الا یؤذن لکم ولا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اونچی آواز میں در اہل بیت پہ بول رہا ہے۔ جو بھی در اہل بیت پہ آ کر گستاخی کرے وہی تو قلب ہوتا ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اب وہ بات جب گئے مولا تو رسول اللہ نے کیا تمغے تھے، بارز الایمان کلہ الی الکفر کلہ، تو ایمان کے وہ درجے اس میں بات نہیں ہوگی۔ بات یہ ہے کہ مولانا جعفر صادق فرماتے ہیں کہ ایمان کی دوسری جو تقسیم ہے، جتنے بندے ہیں اتنے درجے کا ایمان ہے، جتنے بندے ہیں اتنے درجے کا ایمان ہے۔ ہر بندے کا اپنا ایک ایمان کا، جیسے ہر بندے کی ایک اپنی حیثیت ہے، اپنی ایک دنیا ہے، ہر بندہ اپنے وجود میں ایک دنیا ہے، اس کا ایک اپنا شکل ہے، شمائل ہے، اس کا ذوق ہے، خدا نے اسے کائنات بنایا ہے جو دوسرے سے مختلف ہے، ایسے ہی اس کا ایمان کا لیول بھی بہرحال مختلف ہے۔ تو اس اعتبار سے ہزاروں لاکھوں درجے ہیں۔ مثال دی ایمان کے درجوں کی، مثال ایک سیڑھی کی مانند ہے، یہ سیڑھی کے سٹیپس ہے، ایک بندہ اوپر والے درجے میں ہے، ایک اس سے لو لیول والے نیچے درجے میں، ایک اس سے ٹاپ والے درجے میں ہے۔ امام فرماتے ہیں کہ جو اوپر کے درجے والا انسان ہے اسے چاہیے کہ نیچے درجے والے انسان کا ہاتھ پکڑے اور اسے کھینچ کر اپنے برابر لے آئے۔ ماشاءاللہ۔ جو اس سے نیچے والا ہو اپنے سے نیچے والے کو پکڑ کر اوپر لے آئے۔ اس طریقے سے صعود اور ارتقاء اور بلندی کا سلسلہ شروع ہو جائے گا۔ ایسا نہ ہو کہ اوپر والا، کہ میں اوپر والے ہوں، نیچے والے کو کچھ نہ سمجھتے ہوئے ٹھوکر سے نیچے گرا دے، کیونکہ اگر وہ اپنے سے نیچے والے کو نیچے گرائے گا تو اس کے اوپر بھی کوئی ہے، وہ اسے نیچے گرائے گا، حبوط اور تنزل کا سلسلہ شروع ہو جائے گا۔ تو میرے دوستو یہ ہے، آج ہم نے ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑنا ہے، آج ہم نے ایک دوسرے سے مدد لینی ہے۔ تو میں نے کہا مولا آپ کے پیچھے کھڑا ہونا چاہتا ہوں، میرا سچا بیان ہے یا لیتنی کنت معکم، کاش میں ہوتا، مگر کیا کروں مولا مجھ میں وہ شجاعت نہیں، میں آپ سے کیسے جھوٹ بولوں، مجھ میں وہ حوصلہ نہیں مولا۔ پھر میں سوچا وہ حوصلہ حبیب کو کہاں سے ملا اور کو کہاں سے ملا؟ تو میرے دل نے آواز دی کہ وہ ماں کے پیٹ سے حوصلہ لے کے نہیں پیدا ہوا تھا، یہ حسین کی نظر کرم تھی، یہ نظر کرم تھی۔ جب نظر کرم ہو جائے تو پھر آسی آسی نہیں رہتا، حر بن جاتا ہے، پھر کنکر کنکر نہیں رہتا، در بن جاتا ہے۔ گر بے ذرہ لطف بو تراب کند، بے آسمان رود و کار آفتاب کند۔ میرے دوستو یہی مولا حسین نے اس انسان کی سوئی ہوئی انسانیت کو، سب کی سوئی ہوئی انسانیت کو بیدار کرنے کے لیے ہر طرح کا سامان ساتھ لیا، کیونکہ ان کی انسانیت سو گئی تھی اس شیطان کے ٹریپ میں، اپنی انسانی جو کمزوریاں ان کے ٹریپ میں آ چکے تھے، اب انہارا احساس ختم ہو چکا تھا۔ مولا حسین نے دیکھا کہ
جنگ جیتنا آسان ہے، جسموں کو ختم کر دینا آسان ہے۔ مولا حسین کے لیے جبرائیل بھی آئے تھے اللہ سے اجازت لے کر، انہوں نے کہا نہیں جبرائیل تم چلے جاؤ، کیونکہ جبرائیل اپنی حضرت عباس کی شکل میں آئے تھے۔ کہا کہ جبرائیل میں جانتا ہوں، جلدی کرو یہاں سے چلے جاؤ، میں حسین ہوں، میرا مشن کچھ اور ہے، اس کا تقاضا کچھ اور ہے، انہیں ختم نہیں کرتا۔ وہ اللہ کے اولی الامر تھے، ہوا کو اشارہ کرتے انہیں اڑا کے لے جاتے۔ ان کی اپنی زندگی حسین کی وجہ سے بات سے فیض اقدس سے الہ ہے، جتنی بجلی آ رہی ہے ٹرانسفارمر کے ذریعے سے آ رہی ہے، جتنے اللہ کے الطاف ہے حتی زندگی وہ امام معصوم حجت خدا کے ذریعے سے آتی ہے۔ مجھے یہ نہیں کہ میں مجبوری میں ایسے یہ سہ رہا ہوں، جتنے یہ میری مظلومی مجبوری کی نہیں، مظلوم بہت ہوں، قتیل الابرہ ہوں، مگر مجبور نہیں ہوں۔ مگر جبرائیل یہ تم جس شکل میں آئے ہو فوراً یہاں سے چلے جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ سکینہ عباس سمجھ کے خیام سے باہر نہ آ جائے۔ یہ اجنہ جنوں کی قوم آئی تھی، مولا آپ امر کریں نہیں دیکھا جاتا۔ حسین ہم نے تجھے رسول کی دوش پہ دیکھا ہے، اب تیروں کی زد میں کیسے دیکھا؟ ہاں نہیں، یہ انصاف نہیں، وہ تمہیں نہیں دیکھ سکتے، تم جن ہو تم انہیں دیکھ رہے ہو، تو میں بے انصافی کروں، ایک نہ دیکھے جانے والی قوت سے مروا دوں۔ مولا ختم نہیں کرنا چاہتے تھے، اگر انہیں ختم کر دیتے تو پھر تو وہ اپنے کفر و نفاق بغض پہ ہی مر جاتے۔ مولا چاہتے تھے کہ ان کی مینٹیلٹی کو بدلا جائے، وے آف تھنکنگ بدلا جائے، ان کا احساس بیدار ہو، انسانیت بیدار ہو، وہ ریئلائز کرنا شروع کریں حق کہاں ہے باطل کہاں ہے۔ اور یہ نہیں ہو سکتا تھا جب تک کہ مولا یہ بہت بڑی قربانی نہ دیتے۔ مولا نے سارے سامان ساتھ لیے، منزل شراف تھی جب مکہ سے نکلے، اور یہ کہتے ہوئے آتے میری مجلس میں نتیجہ نہ رہے، یہ 5 منٹ ہے۔ مولا نے یہ فرمان بھی جب مکہ سے نکل رہے تھے، ایک تو یہ بات کہی کہ انی لم اخرج عاشرا ولا باطرا ولا مفسدا انما خرجت فی اصلاح فی امت جدی و ابی۔ کوئی یہ نہ سمجھے کہ میں ملک گیری کے لیے یا کسی اور مقصد سے یا خدا نخواستہ زمین میں کوئی فساد کرنے کے لیے نکلا ہوں، انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی و ابی امیر المومنین، کہ میں اپنے نانا اور بابا کی امت میں اصلاح کے لیے، امر بالمعروف کے تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے نکلا۔ ایک موقع پر یہ بھی فرمایا، اور یہ میرے اور ہم سب کے لیے مولا کا پیغام ہے جس پر ہم نے لبیک کہنا ہے کہ الا ترون الی الحق لا یعمل بہ، ارے تم دیکھتے نہیں حق ہے، ایسے نہیں کہ حق کو پہچانتے نہیں، حق کو پہچانتے ہیں، لا یعمل بہ، اور جانتے پہچانتے ہوئے حق پہ عمل نہیں ہوتا، وَإِلَى الْبَاطِلِ لَا يُتَنَحِيًا، اور باطل کو بھی پہچانتے ہیں، پتہ یہ برا کام ہے، اس سے ہٹتے نہیں۔ اس وقت کیا ہونا چاہیے؟ وَلِلْمُؤْمِنِ لَيَرْغَبُ فِي لِقَاءِ اللَّهِ مُحِقًّا، تو اس کے بعد مومن جو ہے ایسے حالات میں جب حق کو جان بوجھ کر اگنور کیا جا رہا ہو، باطل پہ ہٹانا جا رہا ہو، اس سے پیچھے ہٹانا جا رہا ہو، اس وقت مومن لقاء اللہ یعنی جان دے دینے کی تمنا کرتا ہے۔ محقاً انی لا ارى الموت الا سعادہ، اس طرح میں موت کو سوائے سعادت کے کچھ نہیں دیکھتا۔ اما والحیات مع الظالمین الا بارا، لیکن ظالموں کے ساتھ ساتھ جھکا کر ذلت کی زندگی گزارنا فقط سانس لینے کے لیے، سانس لینے کو جینا نہیں کہتے یا رب، تو میں اس کو اس سے بڑی کوئی ذلت نہیں سمجھتا۔ حیات من الذلہ، تو مولا نے یہ پیغام دیتے ہوئے جب آگے منزل شراف پہ کہا کہ عباس یہ سارے مشکیزیں بھر لو، برتن بھر لیے، پانی اکٹھا کر لیا، تھوڑا سا آگے بڑھے کہ ایک لشکر آتا ہوا دکھائی دیا ساری تاریخات کے سامنے۔ جب وہ لشکر آیا تو وہ گرمی میں تھکا ہوا تھا، سورج کی تمازت میں سفر کر کے آئے تھے، ان کے گھوڑے ہانپ رہے تھے، وہ خود مزمحل تھے۔ میرے دوستو یہ مقام تھا ذو حسن کا مقام تھا، شراب سے تھوڑا سا آگے۔ جب میرے امام نے دیکھا، ان کی اس کیفیت کو دیکھا، وہ لشکر مولا کے پیچھے آیا تھا، ابن زیاد کا لشکر تھا اور اس کا کمانڈر تھا، تو مولا نے عباس کو کہا کہ عباس یہ بہت تھکے ہوئے لگتے ہیں، گھبرائے ہوئے لگتے ہیں، بہت پیاس ہے، یہ پانی کا جتنا خزانہ ہے ان کے سامنے کھول دو، ان کو پانی پلاؤ اور ان کے گھوڑوں کو پانی پلاؤ۔ اور دیکھو یہ گھوڑے حیوان انسان کی طرح ایک دفعہ پانی نہیں پیتے، ایک دفعہ پی کے پھر منہ اٹھاتے ہیں، پھر کم سے کم 3 دفعہ اپنا منہ اٹھا لے، اس وقت تک برتن آگے سے نہ ہٹانا۔ میرے دوستو میں کہوں گا علی کے بیٹے، تو نے آج پھر علی کی یاد آگے کرا دی۔ کوفہ میں وہی تو
علی نے درس دیا تھا، عملی درس جو دیا تھا کہ جب مولا علی کا وہ قاتل رسیوں میں جکڑا ہوا مولا علی کے سامنے آیا تو کہا حسن بیٹا، مولا کا فرق ناظرین تو شگاف تو ہو چکا تھا، لب ہلے، حسن نے کان نزدیک کیا، بابا کچھ فرما رہے ہیں، کہا بیٹا حسن یہ مجھ سے زیادہ تکلیف میں نظر آتا ہے، مجھ سے زیادہ گھبرایا ہوا نظر آتا ہے، میرے بیٹا ایک تو اس کی یہ رسیاں جو باندھ رکھے اس کی رسی تھوڑی سی ڈھیلی کر دو، اور ایک وہ شربت یا وہ دودھ جو مولا کے لیے لایا گیا تھا کہ اس کو پلا دو، مجھ سے زیادہ اس سے ضرورت ہے۔ آج میرے مولا حسین نے، علی مولا کے بیٹے نے ان کے لیے پانی کے ذخیرے کھول دیے، اور اس کے بعد نماز ہوئی، حر نے ساتھ نماز پڑھی، مولا نے قصد کیا اپنی راہ لینے کا، مگر اس نے کہا مجھے حکم ہے کہ میں آپ کے ساتھ رہوں اور آپ کو کوفہ میں لے جاؤں یا آپ سے جدا نہ ہوں۔ تو مولا نے اسے کہا کہ تیری ماں سکلت کا اموں کا، سکلت کا اموں کا، تیری ماں تیرے غم میں بیٹھے، ارے یہ تو میرے گھوڑے کو پکڑ رہا ہے، تو میرے گھوڑے کو آگے جانے سے روک رہا ہے۔ تو یہ بہت بڑی جسارت تھی۔ ہم جس ماحول میں رہتے ہیں جب تک کوئی ہم سب سے گستاخی نہیں ہوئی، مصیبت یہ ہے کہ ہڈی ٹوٹے گی، مصیبت یہ ہے کہ تلوار کا وار ہے، اس سے بڑی گستاخی کیا ہے، اس سے بڑی مصیبت کیا ہے کہ سلطان کائنات، جنت کے جوانوں کا سردار، وہ اپنی سرزمین میں راستہ چلنا چاہتے ہیں اور ایک عام سا بندہ انہیں روک لے، حسین کے گھوڑے کو روک لے۔ میرے دوستو اس سے بڑی کوئی مصیبت نہیں تھی۔ مولا نے اتنا کہا سخلت قوموں کا، تیری ماں تیرے غم میں بیٹھے۔ اب حر جو ہے وہ ایک دفعہ غصے کے ساتھ کپ کپانے لگا، اس کا چہرہ سرخ ہو گیا، مگر تحمل کے ساتھ سر جھکا کے کہتا ہے مولا حسین اگر اس کائنات میں آپ کے علاوہ کوئی اور اس طرح میری ماں کا نام لیتا تو میں بھی اسی طرح اس کی ماں کا نام لیتا، مگر میں سوائے درود و سلام کی آپ کی ماں کا نام نہیں لے سکتا۔ میں سمجھتا ہوں کہ شاید یہی عزت فاطمہ تھی کہ جس سے حر کا نصیبہ بدلا۔ بالآخر میرے دوستو مولا حسین کے گھوڑے کی باغ تو اس نے پکڑ لی، مگر اب انتظار میں تھا کہ کس دن باغ پکڑوائی۔ آپ نے دیکھا بعض علاقوں میں جو باغ پکڑنے والے کو کچھ ہدیہ دیا جاتا ہے، کس دن باغ پکڑوائی ملے گی۔ وقت آ گیا کربلا کے میدان میں، یہ ساری فوجیں جمع ہونا شروع ہوئی، عاشور کا دن ہوا، عاشور کی رات ہوئی۔ اس رات کو حر بے چین تھا، ٹہل رہا تھا، سو نہیں سکا، اس لیے کہ حر دیکھ رہا تھا کہ ان خیموں میں العطش 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 کی صدا آ رہی ہے۔ میں اس چیز کا موجب بنا۔ حر پشیمان ہو رہا تھا۔ جب حر صبح فجر کے وقت نماز پڑھنے کے لیے اس نے وضو کا ارادہ کیا، حر نے اپنے چلو میں جیسے ہی پانی لیا تو اس وقت حقیقت نماز جو ہے وہ حر پہ عیاں ہوئی۔ حر نے حر تو کیا کرنے والا ہے؟ میں نماز پڑھنے والا ہوں۔ نماز کیوں پڑھ رہا ہے؟ اللہ کو راضی کرنے کے لیے۔ ارے یہ کس کی نماز؟ یہ کیسی نماز کہ فرزند رسول اصل نماز، معراج نماز، اس کے خیموں میں العطش، ان کے بچے پانی کی بوند کو ترس رہے ہیں اور تو وضو کر کے اللہ کو راضی کرنا چاہتا ہے نماز کر کے؟ یہ کیسی نماز ہے؟ حقیقت نماز عیاں ہو گئی، وہیں سے چلو پھینک دیا۔ اب حر وہ حر نہیں تھا، کپ کپانے لگا کہ حر تو نے کتنا بڑا ظلم کیا، تو فاطمہ کے بیٹے کو گھیر کے لایا، تو نے تیری وجہ سے حسین آج اس مصیبت، اس درجے مصیبت پہ پہنچ گئے۔ اس کا غلام مرہ بن قیس، اس نے دیکھا کہ حر مزمحل ہے، اسے کہتا جا گھوڑے کو پانی پلایا؟ نہیں پلایا، پلا کے لاؤ۔ وہ کہتا میں سمجھ گیا کہ حر جنگ سے گریز کر رہا ہے، مگر میرے سامنے یہاں سے بھاگنا نہیں چاہتا، اس لیے میں اسے دکھانے کے لیے گھوڑا لے کے چلا۔ کہ اتنے میں اس کا دوست مہاجر، اس نے آ کر کہا حر اگر مجھ سے پوچھا جاتا کہ اس وقت دنیا عرب میں سب سے زیادہ بہادر انسان کون ہے تو میری زبان پہ برملا تیرا نام آتا، مگر میں حیران ہوں ان 72 سے تو ڈر رہا ہے۔ یہ میری تعبیر نہیں، ایک سنی عالم نے وہاں جلسے میں یہ بات کی، کہتے کہ اس حر نے یہ جواب دیا کہ میں 72 سے نہیں ڈرا ہوا، میں ان 72 میں رسول کی بیٹی کو دیکھ رہا ہوں اور فاطمہ کو روتے ہوئے دیکھ رہا ہوں۔ میں فاطمہ کے آنسو نہیں برداشت کر سکتا، میں سب کو چھوڑ سکتا ہوں، میں فاطمہ کو نہیں چھوڑ سکتا۔
میں ٹکڑے ٹکڑے ہو جانا گوارا کر لوں گا، میں فاطمہ کو نہیں چھوڑ سکتا، جس کو ہم تعبیر کرتے ہیں جنت و جہنم میں اپنے آپ کو دیکھ رہا ہوں۔ یہ سنی عالم کی تعبیر ہے۔ جب مجلس ختم ہوئی تو میں نے ہاتھ جوڑ کے انہیں کہا، میں نے کہا مولانا ہمیں کافر کہیے کچھ بھی کہیے، ہماری بھی وہی پرابلم ہے، وہی مصیبت ہے جو حر والی تھی، اس لیے کہ ہم بھی فاطمہ کو نہیں چھوڑ سکتے۔ کوئی دنیا والے جتنے بھی بڑے ہوں گے، جب تک فاطمہ کے مقابلے میں کھڑے ہم فاطمہ کو نہیں چھوڑ سکتے، ہماری بھی یہی مجبوری ہے جو حر کی مجبوری تھی۔ میرے دوستو، حر نے یہ کہا اور اس وقت ارادہ کیا، گھوڑے کو ایڑ لگائی، جب جانا چاہتا تھا اس کا بھائی مصعب، اس کا بیٹا علی یا بکیر وہ بھی ساتھ ہو لیے۔ وہ غلام جس کو گھوڑا پانی پلانے کے لیے بھیجا تھا، جب اس نے دیکھا کہ مالک جنت کی طرف جا رہا ہے، کتنا نصیبے والا تھا۔ کسی پنجابی کے شاعر نے کہا، اس کا ترجمہ یہ بنتا ہے کہ ابھی اس کے گھوڑے کا پسینہ خشک نہیں ہوا تھا کہ حر جنت میں پہنچ گیا، کتنی جلدی جہنم سے جنت میں آ گیا۔ مگر جب آیا تو حالت کیا تھی؟ پشیمان تھا، نظر اٹھتی نہیں تھی، زمین میں گڑی ہوئی تھی، آنکھوں میں آنسو تھے، اپنے آپ کو غلام بنا کے لایا، اپنے آپ کو ایک غلام کی طرح ہاتھ باندھ کے آیا، ہاتھ جوڑ کے آیا۔ جب میرے مولا حسین نے آتے دیکھا، سخی علی کی سخی بیٹے نے جب اپنے مہمان کو آتے ہوئے دیکھا، حسین آگے بڑے استقبال کے لیے۔ عباس بھی آنا چاہتے تھے، عباس نہیں، تم ٹھہرو، وہ میرا مہمان ہے، ہم خود استقبال کریں گے۔ عباس نے ہاتھ جوڑ کے کہا، مولا اس کے ساتھ اس کا غلام بھی تو آ رہا ہے، آپ اپنے مہمان کا استقبال کیجئے، مجھے اپنے مہمان کے غلام کا استقبال کرنے کی اجازت۔ جب عباس کو آتے دیکھا تو شاید حر نے سمجھا کہ آج عباس کا روب تو تھا کہ وہ انتقام نہ لیں کہیں جو میں نے گھوڑے کی لجام میں ہاتھ ڈالا تھا، جو جسارت کی تھی۔ جلدی کے ساتھ اپنے ہاتھ آگے کرتا ہے، عباس بے شک ان ہاتھوں کو قلم کر دیں، مگر مجھے بارگاہ حسینی میں پہنچنے سے مت روکیے، ایک دفعہ حسین کے قدموں تک جانے دیجیے۔ کہا نہیں حر، ہم تو تیرا استقبال کرنے کے لیے آئے ہیں۔ جب حر آیا، نظر زمین میں گڑی ہوئی تھی، یہ ایک جملہ تھا، کہتا ہے حلی توبہ ابن رسول اللہ، رسول کے بیٹے کیا میرے لیے بھی توبہ کو کوئی امکان ہے؟ حسین نے یہ نہیں کہا کہ ہاں ہے، اگر ایسا کہتے تو اسے کہہ لیتے تو ہے تو گناہگار، مگر ہم تجھے معاف کرتے ہیں۔ اسے گناہگار ہونے کا احساس بھی نہیں دلایا۔ حسین آگے بڑھے، حسین نے اس کے شانے کی چانا چھوڑی کے نیچے ہاتھ رکھا، اس کو بلند کیا، جو نگاہ زمین میں گڑی تھی، چہرے کو بلند کیا، کہا میری طرف دیکھو، میں رحمت للعالمین کا وارث ہوں، میں فاطمہ کا بیٹا ہوں، میں سخی علی کا بیٹا ہوں اور سخی حسن کا بھائی ہوں۔ پھر مولا نے اس وقت کتنا بڑا انعام دیا، کہتے ہیں کہ تیری ماں نے کتنا پیارا نام رکھا تھا تیرا، انت حر کما سمت امک، جیسے تیری ماں نے تیرا کتنا پیارا نام رکھا، انت حر فی الدنیا والآخرہ، تو دنیا میں بھی حر ہے اور آخرت میں بھی حر ہے۔ اتنا بڑا انعام جب پایا تو کہا کہ مولا آپ نے میری ماں کو وہ انعام دے دیا کہ اس سے بڑا انعام کوئی سوچ بھی نہیں سکتا۔ اس کے بعد کہا مولا فقط اتنی اجازت دیجئے، مجھے ایک دفعہ میں نے خود روایت میں یہ بات پڑھی، مولا اتنی اجازت دیجئے، میں سب سے پہلے جانا چاہتا ہوں، مگر جانے سے پہلے اتنی اجازت دیجئے، میں ان خیموں کے پاس مجھے جانے کی اجازت دے دیجئے، مجھے ایک معافی اور بھی مانگنی ہے۔ کہتے حر خیموں کے پاس گیا، حر دھاڑے مار مار کے رو رہا تھا، کہتا علی کی بیٹی، مخدومہ ماں کی بیٹی، گناہگار آیا ہے، میں نے حسین کے گھوڑے کی لجام میں ہاتھ ڈالا تھا، آپ خیمے میں دیکھ رہی تھی، علی کی بیٹی مجھے معاف کر دیجئے۔ میرے دوستو، فضہ کو کہا، اونو محمد کو کہا کہ جاؤ جا کر سلام کرو، اور یوں نہیں کرنا بلکہ کو مامو حر ہمارا سلام ہو، علی کی بیٹی سلام کر رہی ہے۔ ارے جب اتنی بڑی کرم نوازی، اتنا بڑا انعام، علی کی بیٹی بھائی کہہ رہی ہے، اس سے بڑی جنت کیا ہوگی؟ گھوڑے سے گرایا اپنے آپ کو، سر پہ خاک ڈالی، سر پہ ماتم کر رہا تھا۔ آپ کتنے کریم ہیں، آپ کتنے لطفان ہیں، آپ کتنے ذرا نواز ہیں۔ اس کے بعد مولا سے اجازت لے کر جانا چاہتا تھا کہ ایک دفعہ کہا مولا میں چاہتا ہوں، میرا بیٹا جوان ہے، میں اپنی آنکھوں کے سامنے اسے سرخرو دیکھنا چاہتا ہوں۔ مولا نے اس کے بیٹے کو اجازت دی۔ روایات کہتی ہیں جیسے اس کا بیٹا داد شجاعت دیتا ہوا نہ جانے کتنے نان نجیبوں کو فنار و سکر کرنے کے بعد
जब घोड़े से उतरा, यही कहूंगा जब घोड़े से उतरा, क्योंकि अब्बास के उतरने के बाद हम में हौसला नहीं कि किसी को कह के कोई गिरा, हम कहते हैं घोड़े से उतरा। घोड़े से उतरा तो बाप था, शताब के साथ जाना चाहता था कि हुसैन ने रोक लिया। अरे और जवान बेटे की मैयत पे बाप नहीं जाता, तुम रुको, हुसैन जाएगा, उसका सारा गोश्त मिलेगा। मैं कहूँगा मेरे मौला, अरे आपको हुर के जवान का इतना ख्याल है, अभी थोड़ी देर के बाद जब हम शक्ले पैगंबर सीने पे बैठी जाए, एक जुमला और कहने दीजिए मेरे दोस्तों। जब हुर के बेटे की लाश आई, हुर के लबों पे इतना ही जुमला था कि अल्हम्दुलिल्लाह, या अल्लाह तेरा शुक्र है, तूने मुझे सुरखरू किया कि मेरा बेटा हुसैन की कुर्बानी बन गया। उसके बाद अब हुर में ताबे ज़बत नहीं थी, जाकर हमले किए, दादे शुजात ली। जब गिरा तो क्या देखता है कि हुसैन उसकी बालीन पे, हुसैन सिरहाने आ चुके हैं, उसका सारा गोश्त में लिया हुआ। हुसैन उसकी वफाओं की कदरदानी कर रहे हैं। हुसैन के आंसू, हुसैन की आंखों से आंसू, गरम गरम आंसू हुसैन धूल के ठंडे होते चेहरे पे पड़े, आंख खोली। कहा मौला मैं कितना खुशकिस्मत हूँ कि आपकी आगोश में मेरा सर, आपके नाना की ज़ियारत। मगर थोड़ी देर के बाद जब आप ज़ीन से उतरेंगे, अरे अब्बास भी नहीं होगा, अकबर भी नहीं होगा, मातम हुसैन।